کے اس پرفتن دور میں پیر تو ملتا ہے مگر حضرات محترم تقوی نظر نہیں آتا، طہارت نظر نہیں آتی۔ آج کے اس دور میں پیر تو نظر آتے ہیں، مرید بھی نظر آتے ہیں، مگر الحمدللہ بخوبی آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس دور پرفتن میں جہاں پیر نظر آتا ہے، جہاں مرید نظر آتا ہے، وہاں نہ تقوی نظر آتا ہے، نہ طہارت نظر آتی ہے، نہ اللہ کی پناہ نظر آتی ہے، نہ رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا نظر آتا ہے۔ اگر واقعی آپ لوگوں کو اللہ والے دیکھنے ہیں، اگر واقعی آپ حضرات کو پیر دیکھنا ہے تو دور نہ جائیے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہی کے بڑے بھائی علامہ حسن رضا خان وہ فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ والوں کی بات چلی ہے، پیر کی بات چلی ہے، تقوی کی بات چلی ہے، طہارت کی بات چلی ہے، تو میں آپ حضرات کو بریلی کی ہی سرزمین سے یہ وہ علامہ حسن رضا خان ہیں حضرات محترم، جن کی بے شمار تاریخیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جن کی بے شمار باتوں پر ہم اور آپ عمل بھی کرتے ہیں، اور جنہوں نے شاعری کے دم پر اللہ کے حبیب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعری لکھ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے نظریات پیش کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ان کی تاریخ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، حضرات بریلی کے سرزمین ایک مرتبہ آپ کی انگشت مبارک میں چوٹ لگ گئی۔ تاریخ میں آتا ہے جیسے ہی آپ کی انگشت مبارک میں چوٹ لگی، آپ ڈاکٹر کو دکھا کر کے آئے، ڈاکٹر نے کہا مولانا آپ کی انگلی کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس انگلی کے اندر چیرا لگانا پڑے گا۔ حضرات علامہ حسن رضا خان مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں ڈاکٹر میں پہلے اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے آتا ہوں، میں پہلے اپنی ماں سے اجازت لیتا ہوں۔ آج حضرات محترم اس دور کے اندر اللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی والدہ سے کسی چیز کی اجازت لیتے ہیں، مگر اللہ والوں نے ہمیں اور آپ کو ماں کی عظمت بھی بتائی، باپ کی عظمت بھی بتائی۔ ان سے بہتر ہم اور آپ نہ تو ماں کی شان کو سمجھ سکتے ہیں، نہ باپ کی شان کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ماں کے ادب کو سمجھ سکتے ہیں، نہ باپ کے ادب کو سمجھ سکتے ہیں۔ جس جگہ ماں ہمارے اور آپ کے ساتھ میں بے شمار پیار کا اظہار فرماتی ہے، اسی جگہ پر باپ بھی اپنی اولاد سے بے شمار پیار فرماتا ہے۔ علامہ حسن رضا خان کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں پہلے والدہ سے اجازت لے لوں، اپنی امی سے اجازت لے لوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اجازت ہے آپ جائیے۔ علامہ حسن رضا خان اپنے گھر گئے، اپنی والدہ کے قریب بیٹھے، عرض کرتے والدہ ماجدہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹے فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت علامہ حسن رضا خان نے ارشاد فرمایا تھا، عرض کیا تھا اپنی والدہ کی بارگاہ میں، والدہ میری انگلی میں چوٹ لگ گئی ہے، ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اس انگلی کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس انگلی میں چیرا لگانا پڑے گا۔ میں نے کہا بیٹے اجازت ہے آپ چلے جاؤ۔ ڈاکٹر کے پاس علامہ حسن رضا خان آئے، ارشاد فرماتے ہیں ڈاکٹر جو آپ کو صورتحال بہتر لگے اب وہ کام کر لیجئے۔ تاریخ میں آتا ہے ڈاکٹر نے کہا تھا او مولانا آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا، آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپریشن کرنا پڑے گا۔ مولانا نے کہا تھا، بریلی کے اس مرد قلندر نے کہا تھا یہ بتاؤ کتنی دیر کا کام ہے، انگلی کے آپریشن میں ٹائم کتنا لگے گا؟ ڈاکٹر نے کہا مولانا 20 سے 25 منٹ لگیں گے یا 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ آپ اگر اتنی دیر درد سہ سکتے ہیں، تکلیف سہ سکتے ہیں تو بتائیں۔ علامہ حسن رضا خان مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ڈاکٹر ہم وہ لوگ ہیں جو زندگی کا ایک لمحہ بھی بے ہوشی کے عالم میں رہ کر کے گزارنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک ایک لمحہ مدینے والے
والے مصطفیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے محبت میں مستغرق ہونا چاہتے ہیں۔ علامہ حسن رضا خان کہتے ہیں ہم لوگ ہیں جو عالم بے ہوشی میں ہم اپنے وقت کو برباد کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی یاد سے غافل ہونا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ایک لمحے کا وقت ملے، ایک سیکنڈ کا وقت ملے، تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں۔ اور آج کے حالات ہیں اللہ ماشاءاللہ، حضرات ٹوپی تو بہت لمبی چوڑی آپ کو ملے گی، جبہ تو بہت لمبا چوڑا آپ کو ملے گا، خوشبوئیں تو بے شمار جسموں پر لگی ہوئی ملیں گی آپ حضرات کو، لوگوں کے کپڑے، لوگوں کا جسم عطر سے معطر ہوگا، مگر اللہ ماشاءاللہ ان کا دل عشق رسول سے خالی ہوگا، مگر ان کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہوگا۔ آج کے اس پرفتن دور میں لوگ بتاتے پھر رہے ہیں ہم فلاں خانقاہ کے مالک ہیں، ہم فلاں خانقاہ کے مالک ہیں، ہم فلاں خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں خانقاہ سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرات واقعی جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، واقعی جس کے دل میں اللہ رب العالمین جس کے دل میں اپنے حبیب کا عشق ڈال دیتا ہے، نہ تو اسے کل بتانے کی ضرورت پڑی تھی مولانا انور صاحب، نہ اسے آج بتانے کی ضرورت پڑی ہے، نہ اسے آنے والے وقت میں بتانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ اس کا تقوی بتا دیتا ہے، اس کی طہارت بتا دیتی ہے، اس کا اخلاق بتا دیتا ہے، اس کا کردار بتا دیتا ہے۔ گزرنے والا جو گزر رہا ہے، جانے والا جو جا رہا ہے، وہ کسی دنیا دار کا وفادار نہیں ہے، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کا وفادار ہے، مدینے والے مصطفیٰ سے محبتیں کرنے والا ہے۔ امام عاشقان، امام اہل سنت، فقیہ ملت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں لوگ حضرات محترم ڈگریوں پر ڈگریاں بانٹ رہے ہیں۔ ارے ہے کہ لوگوں نے مفتیوں کے ٹائٹل لگا رکھے ہیں، کسی نے کسی چیز کا ٹائٹل لگا رکھا ہے، مگر اللہ ماشاءاللہ اگر اندر ایک پردہ ہٹا کر کے دیکھیں گے، دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو پتہ لگا کہ بالکل خالی، الف سے اللہ بھی نہیں جانتے، بالکل پتہ لگا کہ خالی ڈبہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے پہلے جملے میں کہا تھا کہ عالم تو ملیں گے مگر علم نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ پیر تو ملیں گے مگر تقوی نہیں ملے گا، مرید تو ملے گا مگر واقعی پیر سے محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ علامہ حسن رضا خان ارشاد فرماتے ہیں ڈاکٹر آپ کو جو کام کرنا ہے کریے، جتنا وقت آپ کو لگے میں چیئر پر لیٹ جاتا ہوں، اور چیئر پر لیٹنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں، چند سیکنڈ کے بعد میں یا چند منٹ کے بعد میں میرے ہاتھ کو اٹھا کر کے ہلا کر کے دیکھنا، اگر میرے جسم میں حرارت باقی ہو، میرے جسم میں جان باقی ہو، تب تم اپنا کام شروع مت کرنا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے ہاتھ کو اٹھا کر کے دیکھنا، اگر تمہیں لگے کہ جسم میں جان باقی نہیں ہے، جسم میں حرارت باقی نہیں ہے، تم اپنا کام شروع کر دینا۔ حضرات ایسا ہی ہوا، بریلی کا بریلی کا وہ مرد قلندر بستر استراحت پر لیٹا، چیئر پر لیٹا، اور چیئر پر لیٹنے کے بعد میں چند منٹ جب ہو گئے تو ڈاکٹر نے آپ کے ہاتھ کو ہلا کر کے دیکھا تو کیا محسوس کیا کہ ابھی جان باقی ہے، چند منٹ اور گزرے، پھر اس کے بعد پھر ہلا کر کے دیکھا تو کیا محسوس کیا کہ اب نہ تو جسم میں جان باقی ہے، نہ اب جسم میں حرارت باقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ میں آتا ہے ڈاکٹر نے اپنے کام شروع کر دیا، اور حضرات جب کام مکمل ہو گیا، یعنی کہ 20 یا 25 منٹ جب مکمل ہو گئے، اسی درمیان جب ڈاکٹر نے اپنا آپریشن مکمل کر لیا تو حضرات محترم ڈاکٹر آپ کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ قدموں کے قریب بیٹھنے کے بعد میں کبھی علامہ حسن رضا خان کا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے، کبھی ان کا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے، کبھی ان کی آنکھیں دیکھتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ کی حرارت محسوس کرتا ہے۔ حضرات اسی شش و پنج میں کچھ دیر کے بعد میں علامہ حسن رضا خان نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا، سبحان اللہ، آنکھوں کو کھولا اور اٹھ کر کے آپ اپنی چیئر پہ سیدھے بیٹھ گئے۔ سیدھا بیٹھنا تھا۔ بریلی کا وہ ڈاکٹر آپ کے قدموں میں گر گیا، اور قدموں میں گرنے کے بعد میں کہا تھا، قدموں میں گرنے کے بعد میں کہا تھا او بریلی کے مولانا، او بریلی کے مولانا، اب مجھے دیر نہ کریں، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیجئے، سبحان اللہ۔